آج میڈیٹیشن ویک نمبر 10 جس میں ہم ایک نیا مراقبے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے مراقبے کا نام ہے مراقبہ ہو، جس کو ہم ہو کا میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ تو اکثر و بیشتر نوجوان اس ایج کے جو لوگ ہیں، یعنی 18 سے 25 سال کے جو جوان ہیں، تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ جو اپنی ایک انرجی ہے قدرتی طور پر اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہے، جو بن رہی ہے، تو اس عمر کے اندر ایکس سینٹر جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم نابی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسی کو ہم لوگ سیکس سینٹر بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک قوت جو ہے بیدار ہوتی ہے، وہ سینٹر جو ہے متحرک ہو جاتا ہے، یعنی ایکٹیو ہو جاتا ہے، بیدار ہوتا ہے۔ یعنی انسان جب شعور ہونے کی طرف بڑھتا ہے، یعنی 16 سے 18 کے درمیان ایک جوان شخص، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، تو آپ غور و فکر کرو گے کہ اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ، اور ایک الگ فیز ہوتا ہے، اور وہاں اس کے اندر کئی طرح کی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اسے اس وقت یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو انرجی پیدا ہو رہی ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے قدرتی طور پر ایک دروازہ کھلا رکھا ہے اس انرجی کے بہنے کا، جو نیچے کی طرف ہے۔ اس کو اشارے سے سمجھنا ہے کہ اللہ نے جو ہے ایک مٹکا بنایا، اس میں نل لگایا، اور اس مٹکے کا جو نل ہے وہ کھلا رکھا ہے۔ جب چاہے آپ اسے بند کر دیں، جب چاہے اسے آپ کھول لیں۔ تو یہ جو دروازہ اللہ رب العزت نے یعنی قدرتی طور پر ایکٹیو کر کے رکھا ہے، تو یہ ایکٹیو پاور آپ کو دے دیا اللہ نے۔ دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن پاور آپ کے ہاتھ میں، چاہے آپ مٹکے کا نل بند کر دو، چاہے آپ کھول لو، یہ پاور آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے اس کو کھول کر ہی بھیجا ہے۔ لیکن ایک ایسا بھی پوائنٹ ہے جو اوپر کی طرف جاتا ہے، یعنی جو ایک سینٹر ہے جس کو ہم شہوت کا تل بھی کہتے ہیں، سیکس سینٹر، وہ ایکٹیویٹ ہی ہے، وہ متحرک ہی ہے خدا کے طور یہ قدرتی طور پر۔ لیکن ایک ایسا بھی تل ہے جو اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ صرف اس انرجی کو ہی نہیں، جیسے ہی وہ انرجی اوپر کے تل پر جانے لگتی ہے، جس کو ہم مقام اخفا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقام اخفا کہتے ہیں، جس کو مقام سر خفی اور مقام اخفا، سینٹر پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، ام الدماغ، سینٹر پوائنٹ، مقام اخفا۔ تو یہ ایک ایسا سینٹر ہے، جب آپ اس انرجی کو اوپر کی طرف لے کر جاتے ہو، جب یہ انرجی اوپر کی طرف بہتی ہے، جب یہ پوائنٹ متحرک ہوتا ہے یعنی ایکٹیو ہونے لگتا ہے، تو اس میں بہت محنت لگتی ہے۔ اور محنت کیا لگتی ہے؟ تو بہت سارے میڈیٹیشن کے ذریعے جو ہے اپنی انرجی کو اوپر کی طرف فلو کرایا جا سکتا ہے۔ تو جب یہ پوائنٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو وہ انرجی نیچے کی طرف نہیں بہتی بلکہ اوپر کی طرف بہنے لگتی ہے۔ اور جیسے ہی انرجی اوپر کی طرف بہنے لگتی ہے تو آپ غور کرو گے کہ اس کی زندگی میں، اس کے اندر جو ہے انقلاب برپا ہونے لگتا ہے، اس کی شخصیت میں بدلاؤ پیدا ہونے لگتا ہے، اس کے کردار میں بدلاؤ ہونے لگتا ہے، اس کے رہن سہن میں بدلاؤ آنے لگتا ہے، اس کے بات کرنے کے طریقے میں بدلاؤ آنے لگتا ہے، اس کی سوچ میں بدلاؤ آنے لگتا ہے۔ وہ جو بھی عمل کرے گا وہ اس میں کامیابی حاصل کرے گا، وہ بہت ترقی حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انرجی اوپر کے تل پہ بہتی ہے، اور اوپر کا تل کیا ہے؟ تو یہ گریویٹیشن کے اپوزٹ ہے لیویٹیشن، قوت ثقلی، اور ایک ہوتا ہے قوت سفلی۔ تو نیچے کی طرف جو انرجی بہ رہی ہے اس کا تعلق جو ہے سفلی سے ہے، کیونکہ وہ نیچے ہے، وہ کشش جو ہے کھینچ رہی ہے اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے آدم کو یعنی انسان کو اسی جو ہے زمینی عناصر سے پیدا فرمایا، یعنی اس میں مٹی بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اور آپ اس کائنات کے اندر یہ چاروں عناصر پاتے ہو۔ تو اسی لیے جو ہے یہ کشش جو ہے، گریویٹیشنل جو فورس ہے،
جو کشش آپ کو کھینچ رہی ہے، تو یہ کیوں کھینچ رہی ہے؟ کیونکہ یہ عناصر کا اس عناصر وہی عناصر ہے، تو ایک دوسرے سے کیا ہے، تو وہ کشش ہے جو کھینچ رہی ہے آپ کو۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو، اس سوئی ہوئی انرجی کو جو نیچے کی طرف بہ رہی ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنا اللہ رب العزت کو تمہاری فنا اور بقا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے اظہار سے مطلب ہے، اپنے ظہور سے مطلب ہے، بس اور کچھ نہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ صوفیوں کا نقطہ ہے، یہ بات کو ذہن نشین کرنا کہ اس کو تمہاری فنا بقا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ صوفیہ کرام کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ سکھایا، یہ راستہ بتایا کہ ہم اپنی انرجی کو سفلی سے علوی کیسے بنائیں، ہم اپنی سوچ کو نیچے سے اوپر کی طرف کس طرح لے کے جائیں، ہم اپنی جو ہے بلندی روحانیت میں کس طرح کر سکے۔ کہتے ہیں نا کہ روح میں ترقی ہو گئی، تو یہ روحانیت میں ترقی ہوگی کیسے، یہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جب آپ کے کردار میں ترقی ہوگی، اور کردار میں ترقی کب ہوگی؟ جب آپ کی انرجی جو ہے اوپر کی طرف بہے گی، یعنی لیویٹیشنل فورس کی طرف۔ کس کی طرف؟ لیویٹیشنل فورس۔ تو ایک ایسی بھی قوت ہے جو اوپر کی طرف بہتی ہے۔ تو اوپر کی طرف جب انسان چلتا ہے تو اس کے خیال سوچ میں جو ہے بلندی آنے لگتی ہے، اس کے اندر روحانیت آنے لگتی ہے، اس کے اندر رحمانیت پیدا ہونے لگتی ہے، اس کے سوچ میں جو ہے پاکی آنے لگتی ہے، اس کے اندر جو ہے لطائف یعنی لطیف جسم جو ہے نا اس طرف چلنے لگتا ہے۔ پھر ایک نوری جسم کی طرف وہ چلتا ہے، اور نیچے کی طرف جا رہے ہیں آپ تو آپ کثافت کی جا رہے ہیں، اور اوپر کی طرف جا رہے ہیں آپ لطافت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ کے اندر دو جسم ہیں، ایک جسم کثیف ہے اور ایک جسم لطیف ہے۔ اگر آپ کو جسم لطیف کا مشاہدہ کرنا ہے تو آپ کو لیویٹیشنل فورس کی طرف چلنا ہوگا، آپ کو اپنی انرجی کو اوپر کی طرف بہانا ہوگا، تب جا کر جو آپ کو مشاہدہ ہوگا کس کا؟ جسم لطیف کا، جس کو ہم جسم نوری بھی کہتے ہیں، نوری جسم کہتے ہیں جس کو۔ اور وہ عین مراقبے کے اندر ایک سالک جو ہے وہ مشاہدہ کر سکتا ہے اس نوری جسم کا۔ اور کئی صوفیان کرام اس انرجی کو محفل سما میں جو ہے اس انرجی کو فلو کرواتے ہیں۔ کئی صوفیان کرام یہ مشاہدہ باقاعدہ جو ہے تمام اپنے جو ہے چاہنے والوں پر، عاشق پر، مریدین پر جو ہے یہ عمل کرواتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب محفل سما ہوتی ہے، جب وہاں قوالی اور سما یعنی کچھ پڑھا جاتا ہے، تو وہ ایک انرجی دائرہ بنتا ہے ایک انرجی کا، کیونکہ وہاں پر ذکر و اذکار کرنے والی شخصیات موجود ہوتی ہے، خود جو ہے بزرگان دین کی روحانیت جو ہے موجود ہوتی ہے۔ تو اس روحانیت کے صدقے میں جو ہے مرید کی جو ہے انرجی اوپر کی طرف اٹھنے لگتی ہے۔ تو آپ دیکھو گے کہ کئی بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ محفل سما کے اندر اپنے آپ کو جو ہے ہوا میں اڑتے ہوئے نظر دیکھتے ہیں، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جسم تو زمین پر ہے لیکن وہ باقاعدہ جو ہے ہوا میں ہے، یعنی ان کے اندر جو ہے ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، اتنا لطیف ہو جاتا ہے ان کا جسم، اتنا لطیف ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی محفل سما کے اندر وہ اپنے لطیف جسم کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، وہ اپنے نوری جسم کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں، جو قبر میں کبھی نہیں سڑتا، جو مرنے کے بعد کبھی نہیں مرتا، جس کو موت ہے ہی نہیں۔ کیا نہیں؟ جس کو موت ہے ہی نہیں، اور جو سونے کے بعد بھی جاگتا ہے، جو سونے کے بعد بھی جاگا ہوا رہتا ہے۔ تو اس سے تعلق پیدا کرنا ہے تو کچھ ایسے میڈیٹیشن ہے ڈائنامک، جیسے اس سے پہلے جو ہے ایک ڈائنامک میڈیٹیشن کا ذکر ہوا، مراقبہ جبار یعنی جبریش میڈیٹیشن، تو جس کے اندر ہم لوگ نے دیکھا کہ جسم کو حرکت کروا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے آج ایک مراقبہ ہو جو ہے ہم کریں گے، اس کا ڈیمو ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ اب اس کا جو ہے ہم آج ڈیمو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے اس میڈیٹیشن کو کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہو کا ذکر 2 منٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ،
اس کے بعد فوراً آپ کو آنکھیں بند کر کے اس طرح سے بیٹھ جانا ہے، اپنے اندر اترنا ہے، اپنے اندر اترنا ہے، اپنے اندر اترنا ہے، آنکھیں بند کر کے اپنی انرجی کو محسوس کرنا ہے، اپنی انرجی کو محسوس کرنا ہے۔ تو خود بخود آپ دیکھو گے کہ اندر اترنے لگو گے، آپ خود بخود آپ اندر اترنے لگو گے، خود بخود آپ دیکھو گے کہ میں اندر اتر رہا ہوں، خود بخود محسوس ہوگا کہ میں اندر اتر رہا ہوں۔